اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں بسلسلہ ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، فرزند رسول، فرزند زہرا، فرزند علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ آیہ کریمہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے، اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس اللہ کا ارادہ ہے کہ تم کو پاک رکھے اور تم سے ہر رجس کو دور رکھے، اہل بیت، اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ عالم اسلام میں یہ آیہ کریمہ اور اس کے ذیل میں احادیث موجود ہیں شیعہ سنی کتابوں میں، لیکن اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں جو خاص شان نزول سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے مروی ہے، جس کو ہم حدیث قصہ کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، اور اس کے راوی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے، جو حدیث قصہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، خصوصاً ہر شب جمعہ مومنین اس کی تلاوت کرتے ہیں اور مومنین سنتے ہیں، یا خوشی کی تقریبوں میں، شادی کے موقعوں پر یا اور دیگر خوشی کے موقعوں پر حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اس حدیث قصہ میں جو سیدہ صلوات اللہ سے مروی ہے، اس میں آیت تطہیر کے نزول کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ میں نے آج حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یہ ولادت باسعادت کے موقع پر ان آیات کا انتخاب کیا ہے۔ ایک مباہلہ کا ذکر کروں گا اور ایک آیت تطہیر کا۔ آیت تطہیر کے لیے عالم اسلام ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے کہ ازواج کو اس میں شامل کر دیا جائے، اور یہ مشہور کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اہل بیت سے مراد ازواج رسول بھی ہیں، لیکن ازواج کا تعلق آیت تطہیر سے نہیں ہے۔ رسول کے اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے، رسول کے گھر میں رہنے والی بیویاں ہیں، لیکن یہ اہل بیت جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، ان کا شمار ازواج رسول میں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ ازواج رسول سے متعلق جو روایات ہے، اس میں ایک مشہور روایت جناب ام سلمہ کی ہے کہ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ پنجتن پاک چادر میں جمع ہو گئے تو میں بھی آگے بڑھی اور رسول خدا سے چادر کا کونا پکڑ کے میں نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اس میں نہیں آ سکتی، انکے علی خیر۔ جناب ام سلمہ رسول خدا کی وہ بیوی ہیں جو رازدار کربلا بھی ہیں، جبرائیل امین کی لائی ہوئی خاک کربلا بچپنے میں، امام حسین علیہ السلام کے بچپنے میں وہ خاک کربلا جو جبرائیل امین لائے تھے، پیغمبر اسلام کو لا کر دی تھی، اور یہ خبر دی تھی کہ آپ کا یہ نواسہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اس خاک کربلا کو رسول خدا نے جناب ام سلمہ کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا کہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے، سمجھنا میرا نواسہ مارا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جناب ام سلمہ وہ بیوی ہیں جو رازدار کربلا بھی ہیں، خاک کربلا کی حامل بھی ہیں، ان کو سپرد کیا پیغمبر نے۔
پیغمبر نے ان کو سند دی کہ انک علی خیر، تم خیر پر ہو۔ تو یہاں پر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب ام سلمہ جیسی بیوی جو خیر پر ہیں، جب وہ اصحاب کسا کا مصداق نہیں بن سکی اور آئے تطہیر کا مصداق نہیں ہو سکی، تو دیگر ازواج کی بات ہی نہ کریے آپ بھائی، جن کی زندگی میں شر نظر آیا ہو، جو مولا علی کے مقابلے پر جمل کے میدان میں آئی ہو، وہ اہل بیت اور حدیث کسا کا مصداق، آئے تطہیر کا مصداق کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، میں کچھ مباحث سن رہا تھا، ویسے سن رہا تھا، جناب برادر محترم فاضل ہمدرد صاحب کی کلپ میں نے سنی، اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ وہ علماء سے رابطہ کرتے ہیں اور علماء سے مختلف سوالات کر کے اور میڈیا پر ڈالتے ہیں، اور یہ علمی خدمات ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے خصوصاً ان کا جو ٹاپک ہے وہ اہل بیت سے متعلق ہے، حدیث ثقلین ہے یا دیگر آیات کے سلسلے میں وہ سوال اٹھاتے ہیں، امامت کی بحث انہوں نے اٹھائی، بہت سے ان کے کلپس ہیں، میڈیا پر موجود ہے، مومنین تمام مسلمان اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور شیعہ سنی علماء سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو اپنے سامنے بیٹھالتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور خود بھی وہ تنہا بھی اپنا مباحثہ، اپنی بات چیت جو ہے وہ عوام کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابھی میں ان کی ایک کلپ سن رہا تھا تو اس میں ان کی زبان پہ یہ فقرہ آیا کہ اصحاب کسا میں صرف پنجتن پاک کو مانتا ہوں، باقی 9 ائمہ امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر آخری امام تک ان کو میں اصحاب کسا میں نہیں مانتا۔ یہ ان کا جملہ میرے ذہن میں محفوظ ہے، لہذا یہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں آئے تطہیر کے حوالے سے، تو میں نے چاہا کہ اس میں تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں۔ شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ، اچھا میں پہلے یہ بتا دوں کہ یہ حدیث قصہ بڑی معتبر حدیث ہے شیعہ مسلک میں، خصوصاً ظاہر ہے کہ برادران اہل سنت میں آئے تطہیر کی شان نزول سے متعلق جو ازدواج سے روایات آئی ہیں، لیکن یہ جناب سیدہ صلوات اللہ نے جو تفصیلات بیان کی ہے نزول آئے تطہیر کی، اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری اس کے راوی ہیں، یہ بڑی معتبر اور مستند روایت ہے۔ آیت اللہ مرشی ایران میں جو عالم دین ہیں، جنہوں نے بڑی خدمات انجام دیے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر پورا سلسلہ اسناد اس وقت سے لے کر جناب سیدہ اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے لے کر اپنے دور تک باقاعدہ ایک پورا راویوں کا، اور جن علماء نے کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے ان کو بیان کیا، وہ میرے نظر سے کتاب گزری ہے۔ تو یہ معتبر حدیث ہے، حدیث قصہ۔ اب یہاں پر شہزادی فرماتی ہیں فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَا، جب ہم سب مکمل ہو گئے اور چادر میں جمع ہو گئے، قال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا، اعلموا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا۔ شہزادی نے پروردگار عالم کی اس گفتگو کو نقل کیا کہ جب ہم سب چادر میں جمع ہو گئے، مکمل ہو گئے، خداوند عالم نے ملائکہ سے، ساکنان آسمان سے خطاب کیا کہ اعلموا یا ملائکتی، اے ملائکہ، اے ساکنان آسمان، کہ تم جانتے ہو کہ یہ ہم نے زمین کا فرش کیوں بچھایا، یہ آسمان کا شامیانہ کیوں لگایا، یہ بہتے ہوئے دریاؤں کو کیوں خلق کیا، یہ دریاؤں میں کشتیوں کو کیوں روا کیا، یہ روشن آفتاب اور مہتاب کیوں خلق کیے، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا، سوائے اس کے کہ جو پنجتن پاک اس وقت چادر کے نیچے جمع ہیں، ان کی محبت میں۔ اب یہ گفتگو پروردگار عالم ملائکہ میں کر رہا ہے اور شہزادی اس کو دہرا رہی ہیں، اور یہی گفتگو من عن جناب جبرائیل امین نے جب زمین پر وہ تشریف لائے حکم خدا سے،
اور اللہ سے اجازت لے کر آئے کہ میں زمین پر جاؤں اور ان کا چھٹا بن جاؤں. اللہ نے اجازت دی اور آئے جبرائیل امین. انہوں نے بھی باقاعدہ انہی الفاظ کو دہرایا اور آئے تطہیر لے کے نازل ہوئے تھے، اس کی تلاوت کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اصحاب قصہ میں صرف پنجتن پاک شامل ہیں یا 12 امام جو نسل امام حسین علیہ السلام سے 9 امام بعد میں ہوئے وہ بھی شامل ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. اس مسئلے کو میں اس مختصر سی گفتگو میں حل کرنا چاہتا ہوں. اب پہلی چیز یہ کہ اللہ نے جو ملائکہ سے خطاب کیا وہاں بھی خمسۃ الذین کہا، 5 افراد. جبرائیل نے کہا یا رب من تحت القصہ، پروردگار اس چادر میں کون کون ہے. پھر جبرائیل امین نے کی اجازت کہ میں جاؤں اور زمین پر ان کے ساتھ چھٹا بن جاؤں. تو یہ جبرائیل کا یہ جملہ کہنا کہ چھٹا بن جاؤں، جبرائیل بھی یہ سمجھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ 5 لوگ زیر قصہ ہیں اور اس 5 کے بعد اگر کوئی چھٹا بنے گا تو وہ جبرائیل سید الملائکہ روح الامین ہوگا. اور ظاہر ہے کہ پنجتن پاک ہیں، چادر میں بظاہر چھٹے جبرائیل آ رہے ہیں، تو اب یہاں پہ ازواج کا تو تعلق ہی نہیں ہے. اگر کوئی چھٹا ہے تو جبرائیل امین ہے، نہ کہ کوئی زوجہ. اب اس کے بعد دوسری بات یہ آتی ہے کہ آیا باقی ائمہ آئے تطہیر کا مصداق ہیں یا نہیں. تو عزیزوں، جبرائیل نے جب سوال کیا ہے کہ یا رب ومن تحت القصہ، پروردگار اس چادر میں کون کون ہے، اللہ سے تعارف لیا. یا رب ومن تحت القصہ، جواب کیا ملا؟ ہم اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ. اس میں نبوت کے اہل بیت ہیں، رسالت کی کانیں ہیں. ہم فاطمۃ ابوہا و بالہا و بنوہا، اس میں فاطمہ زہرا ہے، اس میں ان کے پدر بزرگوار ہیں، اس میں ان کے شوہر نامدار ہیں اور اس میں ان کے فرزند ہیں. بس عزیزوں، ایک باریک چیز جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ثابت کروں کہ اصحاب قصہ میں صرف 5 نہیں ہیں، باقی 9 ائمہ جو نسل فاطمہ زہرا سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے وہ بھی اصحاب قصہ میں اور آئے تطہیر کا مصداق ہیں. وہ کیسے؟ ابوہا فاطمہ زہرا کے پدر بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک. بالہا ان کے شوہر نامدار مولا علی علیہ السلام. اس کے بعد جو لفظ استعمال کیا قدرت نے وہ بنوہا کہا. پیغمبر اسلام کے ساتھ چادر میں خود پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، مولا علی آئے، مولا حسن آئے، مولا حسین آئے، شہزادی فاطمہ زہرا آئیں، یہ 5 افراد آئے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ 5 افراد چادر میں جمع ہوئے. لیکن اللہ نے جب تعارف کرایا اور ایک ایک کا نام بتایا اور مرکز آئے تطہیر سیدہ کی ذات کو قرار دیا. لیکن جب فاطمہ زہرا کے بیٹوں کی بات آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ بنوہا. صاحبان فہم اس بات سے واقف ہے کہ عربی لغت میں، عربی گرامر میں 3 صیغے ہوتے ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع. واحد 1 کے لیے بولا جاتا ہے، تثنیہ 2 کے لیے اور جمع 2 سے زیادہ کے لیے. دوسری جو گرامرز ہیں، اردو ہے یا فارسی ہے یا دیگر انگریزی ہے، اس میں بھی واحد جمع سنگلر پیولر، اردو میں بھی، انگلش میں بھی اور فارسی میں بھی بس 2 ہی صیغے ہوتے ہیں، یا تو واحد کا ہوتا ہے یا جمع کا ہوتا ہے. لیکن عربی گرامر میں 3 صیغے ہیں: واحد 1 کے لیے، تثنیہ 2 کے لیے، جمع 2 سے زیادہ کے لیے. اب میں اللہ کی اس گفتگو کو جو حدیث قصہ کے ذریعے سے اور جبرائیل امین کے ذریعے سے اور فاطمہ زہرا صلوات اللہ کے ذریعے سے، جس میں سب معصوم شخصیتیں ہیں، جو آئے تطہیر کا مصداق ہے، جو ہمارے سامنے بات آئی، وہ کیا آئی؟ بنوہا. تو اب چاہیے یہ تھا
کہ فاطمہ زہرا کے 2 بیٹے چادر میں تھے، تو اب 2 بیٹوں کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. تو تثنیہ کا صیغہ کیا ہوگا؟ ابنین یا ابنان. تو اللہ کو جو چاہیے یہ تھا کہ وہ کہتا کہ ابنین، اس میں فاطمہ زہرا کے 2 بیٹے ہیں. لیکن اللہ نے، اگر اللہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کر لیتا تو صرف حسن و حسین علیہ السلام فاطمہ زہرا کے بیٹوں میں اصحاب کسا میں شمار ہوتے. آیت تطہیر کا مصداق ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بن سکتا تھا. لیکن خداوند عالم نے بنوہا کہہ کر بتایا کہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، یعنی وہ بیٹے جو ابھی عالم وجود میں یعنی بظاہر پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن صلب حسین میں موجود ہیں، فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں. وہ سب اس حدیث اس آیت تطہیر کا مصداق ہیں. وَبَنُوهَا اور اس میں فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں. تو یہ لفظ بنوہا نے ان پیدا ہونے والے 9 ائمہ جو نسل حسین سے پیدا ہوں گے، جو ابھی اس وقت رسول کے سامنے نہیں تھے، اگر رسول کے سامنے وہ نہ ہوتے تو رسول ان کو بھی اپنے ساتھ چادر میں جمع کرتے. لیکن عالم ارواح میں تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو مصداق بننا تھا آیت تطہیر کا. لہذا قدرت نے بنوہا کہہ کر قیامت تک کے لیے باقی پیدا ہونے والے 9 ائمہ کو آیت تطہیر کا مصداق قرار دے دیا اور بتا دیا کہ صرف حسن حسین ہی اس وقت چادر میں نہیں ہیں، بلکہ وہ عالم ارواح میں یا صلب حسین میں جو 9 ائمہ پیدا ہوں گے وہ بھی آیت تطہیر کا مصداق ہے اور فاطمہ زہرا کے اولادیں ہیں. وہ بنوہا. لہذا آیت تطہیر کا مصداق اصحاب کسا بظاہر پنجتن پاک ہیں، لیکن بباطن 9 ائمہ بھی آیت تطہیر کا مصداق ہے. اب آ جائیے آگے. یہ کون ہے؟ اہل بیت. اہل بیت ازواج نہیں، اہل بیت ازواج کو الگ کر دیا. اہل بیت ہیں. اب آیات کو آپ نہ دیکھیں کہ یہ آیت کہاں پہ ہے. وہ آیت جو اس سے پہلے بیان کی جاتی ہے وہ ازواج کے لیے ہے، لیکن یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے. اس کا تعلق ازواج سے نہیں ہے. مسلمان قیامت تک کے کوشش کرتا رہے اور ازواج کو لاتا رہے. ازواج ازواج ہیں، اہل بیت اہل بیت ہیں. کیا آیت مبینہ نازل نہیں ہوئی؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے رسول، حجت تمام ہو چکی، علم آ چکا. یہ عیسائی جو آپ سے مباحثہ کر رہے تھے اور آپ سے دلائل مانگ رہے تھے جناب عیسیٰ کے بارے میں، علم آ چکا. ان کے سامنے مثال بیان کر دی گئی آدم کی. یہ کہہ رہے تھے کہ کیا بغیر اولاد کے، بغیر باپ کے کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم نے آدم کی مثال پر بیان کر دی کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، آدم ہو گئے. تو جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو اگر اس نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو اس میں شک کیوں کر رہے ہو؟ تو حجت تمام ہو گئی، لیکن نہیں مانی عیسائی، اپنی بات پہ کٹ حجتی پر تلے رہے. تو جب آیت نازل ہوئی کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ان کو ندا کر دو، بلاؤ، یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لائیں، یہ اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، یہ اپنے نفسوں کو. اور اس کے بعد جب آیت نازل ہوئی، آیت مبینہ جس سے کہا جاتا ہے، پیغمبر نے وہاں بھی کہا تھا. آیت تطہیر جب نازل ہو رہی تھی چادر کے نیچے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار بس یہ میرے اہل بیت ہیں. نگاہ رسالت ان آنے والے 9 ائمہ کو بھی دیکھ رہی تھی جو بنوہا کا مصداق تھے. جب ہی انہوں نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اب پیغمبر کو دعوت دی گئی، پیغمبر کو کہا گیا، پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ میدان مبیلہ میں جائیں. کس کو لے کر؟ اولادوں کو لے کر، نسانا عورتوں کو لے کر، انفسنا نفسوں کو لے کر. اب صاحبان فہم جانتے ہیں کہ تینوں صیغے، چاہے وہ ابنانا ہو، چاہے وہ نسانا ہو، چاہے وہ انفسنا ہو، تینوں صیغے جمع کے صیغے ہیں. لیکن میدان مبیلہ میں کون آیا؟ ابنانا کی جگہ پر حسن حسین، نسانا کی جگہ پر فاطمہ زہرا، انفسنا کی جگہ پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میدان مبیلہ میں آئے
امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑے میں رسول، گود میں امام حسین کو لیے ہوئے ہیں، پیچھے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ ہے، ان کے پیچھے مولا علی ہے علیہ السلام ہے۔ جیسے ہی میدان مباہلہ میں جو وقت معین و جگہ کا تعین کر رسول خدا فرما چکے تھے، وہاں پہ جب پہنچے تو عیسائی علماء منتظر تھے اور اصحاب کا مجمع بھی منتظر تھا۔ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، کوئی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، دیکھیں آج کیا ہوتا ہے۔ جب عیسائیوں نے پیغمبر کو اس شان سے آتے دیکھا تو مسلمانوں سے سوال کیا کہ آج رسول اپنے ساتھ کس کو لے کر آ رہے ہیں؟ تو تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ یک زبان ہو کر مسلمانوں نے، اصحاب رسول نے کہا کہ رسول اپنے ساتھ اپنے اہل بیت کو لے کر آ رہے ہیں، اہل بیت کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو بھائی کہاں ازواج ہیں؟ اہل بیت کو لے کر آ رہے ہیں۔ یہ صحابہ نے مباہلہ کے میدان میں اس بات کی گواہی دی کہ رسول جن کو میدان مباہلہ میں لے کر آئے وہ رسول کے اہل بیت تھے، اور اہل بیت میں ازواج نہیں آئیں۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، نساءنا، عورتوں کو لے کر آؤ، یہ پیغمبر کو اجازت دی، کھلی اجازت، قرآن کی آیت ہے۔ نساء کا اطلاق کن پر ہوتا ہے؟ نساء کا اطلاق ماں پر بھی ہوتا ہے، نساء کا اطلاق بیوی پر بھی ہوتا ہے، نساء کا اطلاق بیٹی پر بھی ہوتا ہے۔ ماں، بیوی اور بیٹی تینوں نساء کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نساءنا، عورتوں کو لے کر آؤ۔ تو بھائی جب زوجہ کا بھی اطلاق نساء پہ ہوتا ہے، ماں کا بھی اطلاق ہوتا ہے نساء پر، بیٹی کا بھی ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، ماں رسول خدا کی دنیا میں نہیں تھی، رحلت کر چکی تھی جناب آمنہ۔ اب مسلمانوں کے نزدیک بیٹیاں، لیکن ہم لوگ، ہمارا مسلک اس کو نہیں قبول کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں رسول خدا کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ تھی، سورہ کوثر کی مصداق بن کے دنیا میں آئی۔ وہ بیٹیاں رسول خدا کی نہیں تھی، وہ جناب حالہ کی تھی، جو جناب خدیجہ کی بہن تھی، پرورش کی تھی، پالا تھا، بہن کے خالہ کے ساتھ رہتی تھی، رسول خدا کا اور جناب خدیجہ کے ساتھ ہوا تھا، اس لیے ان کو بناتے رسول کہا جانے لگا۔ لیکن صلبی بیٹی سوائے فاطمہ زہرا کے اور کوئی نہیں تھا۔ تو اب نسانا میدان مباہلہ میں کون آیا؟ فاطمہ زہرا۔ تو بھائی ازواج تو تھی، 11 بیویاں رسول خدا کی ہیں، ایک بیوی جناب خدیجہ کی وفات ہو چکی، ان کا انتقال ہو چکا۔ روایات میں ہے کہ رسول خدا کی وفات کے وقت جو ہے وہ تقریباً 9 بیویاں حیات تھیں۔ تو بھائی 9 بیویاں حیات تھیں تو پیغمبر اپنے ساتھ یہ جم غفیر کو کیوں لے کر نہیں آئے؟ ازواج کو لے آتے۔ اہل بیت میں اگر ازواج ہے تو میدان مباہلہ میں ازواج کہاں چلی گئی؟ یہاں تو چھوٹ بھی ہے، نسانا اللہ اجازت دے رہا ہے کہ عورتوں کو لے کر آؤ، لیکن سوائے فاطمہ زہرا کے کوئی بیوی میدان مباہلہ میں نہیں آئی سوائے فاطمہ زہرا کی۔ تو اب ظاہر ہے کہ ازواج اہل بیت میں نہیں ہے، اور صحابہ نے گواہی دی کہ نسانا، عورتوں کو لے کے آؤ، اور اصحاب نے کہا کہ یہ رسول اپنے ساتھ اہل بیت کو لے کر آ رہے ہیں۔ علماء نے سارا آگے بڑھے، کہا کہ ان سے ہم ہرگز مباہلہ نہیں کریں گے، اگر ہم ان سے مباہلہ کریں گے تو کوئی ہم میں سے باقی نہیں رہے گا کہ یہ بددعا۔ اور کیا تھا مسئلہ؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنا۔ بھائی میدان مباہلہ میں وہی آئے گا جو سچا ہو، جو معصوم ہو، جو محفوظ عن الخطا ہو، جس سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو۔ مولا علی محفوظ عن الخطا، حسنین محفوظ عن الخطا، فاطمہ زہرا معصومہ محفوظ عن الخطا، یہ سب معصومین علیہ السلام کی فہرست میں ہیں۔ تو لہذا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنا ہے۔ جس نے ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا ہو وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ سچا وہ ہوگا جس نے کبھی بھی نہ عمدن نہ سہون ایک دفعہ بھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ تو میدان مباہلہ میں آنے والے صادقین تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قدرت نے پہچنوا دیا کہ دیکھو میدان مباہلہ میں آ کے دیکھ لو صادقین کون ہیں، کن کا ساتھ تمہیں دینا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ بس عزیزوں، آخری جملہ، امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے متعلق یہ گفتگو تھی، لیکن میں نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اصحاب کسا اور میدان مباہلہ میں آنے والے نفوس پاکیزہ جو رسول خدا کے ساتھ آئے ان کا تذکرہ کیا، اور ظاہر ہے کہ اسی بنیاد پر مولا کائنات نے جنگ جمل میں کہا تھا کہ جب محمد حنفیہ کو بھیجا ہے کہ بیٹا جاؤ جا کر جمل کو طے کر دو، محمد حنفیہ گئے، شجاع بہادر ہونے کے بعد علی کے بیٹے تھے،
واپس آ گئے، نہیں پے کر پائے، کہا کہ بیٹا حسن تم جاؤ۔ امام حسن علیہ السلام گئے، حملہ کیا، ایک ہی حملے میں آپ جمل کے پاس پہنچ گئے، ام المومنین سوار تھی جمل میں، انہیں نے جا کے امام حسن علیہ السلام نے جمل کو پے کر دیا، نانی کا حوضہ زمین پر گرا، امام حسن علیہ السلام واپس آ گئے، چہرے پر شرمندگی کے آثار محمد زینب کیا کہ مولا علی نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا محمد جو کام نہیں کر سکا وہ حسن مجتبیٰ نے کیا، چہرے پر شرمندگی کے آثار کو ملاحظہ کیا، آگے بڑھے، پشت پر ہاتھ رکھا، بیٹا محمد تم میرے بیٹے ہو، حسن رسول خدا کے بیٹے ہیں، یعنی گویا پیغمبر جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے مبالغہ سے استدلال کر کے بتا رہے ہیں اب نانا اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، قرآن میں کہا کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، رسول اب نانا کی جگہ پر حسن حسین کو میدان مبالغہ میں لے کر گئے، لہذا امام حسن علیہ السلام اولاد رسول ہیں، لہذا اس گفتگو کو میں اپنی ختم کر رہا ہوں۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے خداوند عالم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں ہم تمام حاضرین اور تمام سننے والوں کے دلی مقاصد کو پورا فرمائے، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔